محترم بھائیوں، کربلا کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی حرمین کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں، تو کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ بھی آئیں اور آپ بھی یہاں پہ اپنی خلافت قائم کر لیں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ یزید بن معاویہ کافر ہے، قطعاً نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے، باپ کے بعد بیٹا ہونا اور پھر صحابہ موجود ہوں اور ان کے باوجود غیر صحابی کو خلیفہ بنانا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک سیاسی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی فقیہ کو فتویٰ لکھنے کے لیے دیا جائے کہ باپ کے بعد بیٹے کا نام پیش کرنے پر کیا فتویٰ لگتا ہے، تو شاید کوئی بہت بڑا فتویٰ نہ لگا سکے۔ اگر کسی مفتی کو کہا جائے کیا خیال ہے اگر ایک خلیفہ اپنے بعد بیٹے کو متعین کرتا ہے تو اس کی کیا حد بنتی ہے، اس کی کیا سزا بنتی ہے، تو مفتی کوئی بہت زیادہ لکھ نہیں سکے گا اس پر۔ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک سیاسی غلطی کہا جا سکتا ہے۔ نہ یہ عقیدے کی غلطی ہے، نہ یہ عمل کی، بلکہ یہ سیاسی غلطی ہے۔ ہمارے دل میں بھی یہ کھٹکتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو باقاعدہ خلافت قائم کی، اور حسین بن علی کو خط آئے۔ جب خط آئے تو انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، تو عبداللہ بن زبیر حضرت حسین کو پکڑ کر کہتے ہیں، بھائی کوفے کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ وہاں مت جاؤ، آپ میری خلافت لے لو اور میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نہ عبداللہ بن زبیر خلافت کے لالچی تھے اور نہ حسین بن علی خلافت کے لالچی تھے۔ حضرت حسین نے خلافت نہ قبول کر کے ثابت کر دیا کہ ان کو حکومت کا لالچ نہیں ہے، اور عبداللہ بن زبیر نے ان کو پیشکش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ حکومت کے لالچ میں نہیں ہے، وہ اس غلطی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بھائی میں آپ کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اگر آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں اور آپ وہاں نہ جاؤ تو میں لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت حسین کا بھائی محمد بن حنفیہ، اگر وہ محمد بن حنفیہ بھائی ہے تو پھر محمد بن علی کیوں نہیں کہتے اس کو؟ جب بھائی ہے اور وہ حسین بن علی ہے تو اس کو محمد بن علی ہونا چاہیے نا۔ دراصل یہ حضرت علی کے بیٹے تھے مگر لونڈی کے بدن سے تھے، اس وجہ سے ان کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ کہا بھائی میں آپ کو قطعی طور پر کوفہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ اوروں نے منع کیا، سب منع کر رہے ہیں۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اگر حضرات صحابہ کرام اس مارکے کو، اس مقابلے بازی کو، اس تسل کو کفر اسلام کا مقابلہ سمجھتے ہوتے تو کفر اسلام کے مارکے سے کبھی بھی منع نہیں کر سکتے۔ کون منع کرتا ہے کفر اسلام کے مارکے سے؟ ہمارا رب کہتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ ہمارا رب کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں ایسا نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی لوگوں کو قتال پر تلقین کرو، تحریض کرو، ابھارو۔ جب اللہ یہ چاہتا ہے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فضائل بیان کرتے ہیں، تو کون صحابی ہے جو لوگوں کو اتنے اچھے عظیم کام سے منع کرے گا؟ ثابت ہوا وہ اس مارکے کو کفر اسلام کا مارکا نہیں سمجھتے۔ اور پہلے میں آپ کو بتا کر آیا ہوں، فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروپوں میں شروع کروائے گا۔ شام کے سارے مسلمان وہ مسلمان تھے، اور ان میں ایک کا نام یزید بن معاویہ تھا۔ یہ سب مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان قرار دیا۔
جب سب نے منع کیا تو پھر حضرت حسین کہتے ہیں کہ اگر آپ سب منع کر رہے ہو تو میں اتنی احتیاط کر لیتا ہوں کہ پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج کر اس بات کی یقین دہانی کر لیتے ہیں کہ واقعتاً وہ وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ تمہارا اعتراض یہی ہے کہ وہ وفادار نہیں ہیں، تو میں چیک کر لیتا ہوں وفاداری ان کی۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہوں نے والہانہ استقبال کیا، اور جب وہاں کے گورنر کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں، انہوں نے تلاش کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ سارے وفادار حکمران کے ساتھ مل گئے، انہوں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ گئے اور انہوں نے استقبال کیا تو انہوں نے یہ رپورٹ لکھ کر پیچھے بھیج دی کہ واقعتاً وفادار ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت حسین نے جانے کا عزم پختہ کر لیا۔ بعد میں حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ لوگ نکلے، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ مکہ سے نکلے ہیں، جانا چاہتے ہیں کوفہ، اور ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے، تکون بنتی ہے، مکہ مدینہ، یہ شام اور مکہ اور کوفہ، ان تینوں کو ملاؤ تو ایک تکون بنتی ہے، اور جو کربلا ہے وہ مکہ سے کوفہ روڈ پر نہیں ہے بلکہ کوفہ سے شام روڈ پر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہونا یہ چاہیے تھا مکہ سے نکلے کوفہ جا رہے تھے، راستے میں مارکا ہو گیا ہوتا اور یہ وہاں شہید ہوتے، لیکن یہ وہاں نہیں، بلکہ کوفہ سے شام روڈ پر کربلا ہے، وہاں شہید ہوتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے بات کہ یہ وہاں سے کوفہ نہیں جانا چاہ رہے تھے بلکہ شام جانا چاہ رہے تھے۔ راستے میں پہنچے، فرزدق سے بات کی، فرزدق شاعر تھا، کہنے لگا واقعتاً ان کی محبتیں آل رسول کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں حکمرانوں کے ساتھ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پہنچے تو ایک نیا پیغام ملا کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والوں نے وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ بات، وہ مقصد کہ میں وہاں جا کر حکومت بناؤں گا، ادھر سے میرے بھائی عبداللہ بن زبیر نے بنائی ہوئی ہے، اب اس کو پھیلا کر کے، غالب آ کر کے اس روش کو ختم کر دیں گے کہ جو باپ کے بعد بیٹے کی روش ہوتی ہے، اب وہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ تو بے وفا ہو گئے ہیں، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل کے حقیقی بھائی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، ہم تو نہیں جا رہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر یہ کفر اسلام کا مار کا ہوتا تو اللہ کے شیر کا بچہ ایک شہادت پر واپسی کا ارادہ کر سکتا تھا؟ سب شہید ہو جائیں، جب اللہ کے دین کے غلبے کی بات ہے تو شہادتوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک شہادت پر واپسی کا ارادہ کیا کیونکہ وہ اس کو کفر اسلام کا مار کا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک غلطی کا ازالہ کرنے جا رہے تھے۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں ہم تو نہیں جا رہے، پھر فرماتے ہیں لا خیر فی حیات بعدکم، میں نے بھیجا، میرے بھیجنے پر وہ گیا اور میرے کہنے پر جانے پر شہید ہوا، اب میں واپس آ جاؤں اور تم جا کر کے بدلے لو، یہ بے وفائی ہے۔ میری زندگی کا کیا فائدہ تمہارے بعد، میں بھی پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے تھے غلطی کا ازالہ کرنے اور یہاں سے نیت بن گئی ہے بھائی کا بدلہ لینے۔ آگے گئے، جب دیکھا کہ اب کوئی شکل نہیں ہے، نہ جانے اس پر تاریخ نہیں بولتی، وہاں سے روٹ چینج کیا اور کوفہ نہیں گئے بلکہ کوفہ کی بجائے شام کی طرف چلے۔ وہاں پہ وہ کربلا ہے، اطلاعات آ رہی ہوں گی اس علاقے میں اتنی سیکورٹی ہے، اس علاقے میں اتنی سیکورٹی ہے، ادھر اتنی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اور وہ آپ کے انتظار میں ہیں، اس لیے راستہ چینج کرتے گئے۔ شام کی طرف نکلے تو وہاں پہ کربلا کے پاس حکمران کی فوج نے ان کو گھیر لیا۔ اب یہاں پر وہی مسئلہ ہے
صحابہ کرام میں آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل، آپس میں جنگ ہوئی، جنگ صفین، اور کس نے کروائی؟ انہی بلوائیوں نے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ گئے، ان کی صلح ہو گئی تو یہ ہمیں قتل کریں گے، قاتلوں کو قتل کریں گے، اور ہماری زندگی اس میں ہے کہ ان کو اکٹھے نہ ہونے دو، ان کو اپنے صلح نہ کرنے دو۔ اور یہاں بھی وہی مسئلہ تھا، یہاں بھی کوفے والوں نے سمجھا ہمارے خط ان کے پاس ہیں، ہمارے نام ان کے پاس ہیں، اب ہماری زندگی اس میں ہے کہ یہ دنیا میں نہ رہیں، اگر یہ دنیا میں رہے اور یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارے نام آؤٹ ہو جائیں گے، چن چن کر ہمیں مارا جائے۔ 3 شرطیں پیش کی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، تم حکمران کی طرف سے مقرر ہو، تو ہم واپس چلے گئے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، مکہ چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگے جناب اس کی اجازت نہیں۔ اچھا تو اگر آپ کا عذر ہے کہ یزید نے ہمیں بھیجا ہے تو میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، روایت میں لفظ ہیں اضع یدی فی یدیہ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ اب یہ تو ان کو مان لینی چاہیے تھی بات کہ جناب حکمران صاحب آپ نے ہمیں بھیجا تھا اور ہم ان کو لے کر آ گئے، ہم کامیاب ہیں، ہمیں شاباش دو۔ لیکن ان ظالموں نے وہ بھی قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے ان کے لیے خیر ملے گی اور ہمارے لیے وہاں سے شر نکلے گی۔ اور حضرت حسین اگر وہاں کوئی خیر کی امید نہ رکھتے ہوتے تو اس کے پاس جانے کا کبھی ارادہ نہ فرماتے۔ ان ظالموں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، کہا پھر اگر مجھے ضرور قتل ہی ہونا ہے تو پھر مجھے محاذوں پر جانے دو، دشمن کے مقابلے میں، دشمن سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کر کے شہید ہو جاتا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں کیوں جاؤں؟ کہنے لگے وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ گئے کام نہیں آئے تو واپس آ جائیں گے، پھر ہمارے نام آؤٹ ہو جائیں گے، پھر ہمارے نام آ گئے تو ہم شہید کر دیے، قتل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، صرف ایک کہ آپ کو وہاں یہاں شہید کرنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حکمران کی باقاعدہ فوج ہو اور ادھر سے بچوں سمیت 72 عورتوں سمیت 72 لوگ ہوں، اب یہ کتنے دن لگائیں گے لڑتے ہوئے؟ کتنی دیر لگے گی ان کی شہادتوں میں؟ شاید گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے لگے ہوں گے۔ ان ظالموں نے ان کو ظلم کرتے ہوئے شہید کیا، لیکن ایک جملے میں شہید ہو جائیں تو نہ کوئی روتا ہے اور نہ کسی کا ترس، نہ کسی کے جذبات ابھرتے ہیں، نہ چندہ ملتا ہے، اس لیے ہم ان کو جلدی شہید نہیں کرتے۔ 1 کیسٹ آ گئی ہے، 2 کیسٹ آ گئی ہیں، 10 کیسٹ آ گئی ہیں، 20 کیسٹ آ گئی ہیں کربلا کے واقعہ پر۔ اب وہ آ رہے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں، اب وہ گئے ہیں تو قدموں کے نشان بن گئے ہیں، اور ہوا چلی ہے تو قدموں کے نشان مٹ گئے ہیں، وہ اٹھ رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقاعدہ فوج اور یہ مقابلے میں نہتے بھوکے پیاسے، جن کو ان ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے شہید کیا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی، اللہ اکبر، لیکن اس کو باقاعدہ کمنٹری کی شکل میں بیان کر کے لوگوں کو رلا کر ان کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں۔ اور وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما جس نے 2 مسلمانوں کے گروپوں میں صلح کروائی، امت پر احسان عظیم کیا، ان کی بات پر نہ کوئی روتا ہے اور نہ کسی کے جذبات ابھرتے ہیں، نہ چندہ ملتا ہے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے عزیز بھائیوں یاد رکھو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما شہید ہیں اس لیے کہ ان ظالموں نے ان کی کوئی آفر نہیں لی اور ان کو صرف ظلم کرتے ہوئے شہید کیا ہے، اور اس کا ذمہ دار یزید نے کہا ہو یا نہ کہا ہو،
جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ اپنی حکومت میں واقعات کا ذمہ دار ہوتا ہے. کوئی حادثہ کسی سکول میں ہو جائے تو پرنسپل اس دن غائب بھی ہو تو پرنسپل کی پوچھ گچھ ہوتی نہیں ہوتی؟ پرنسپل کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ تیرے سکول میں یہ واقعہ ہوا ہے. اسی طرح یزید کے دور حکومت میں یہ دلدوز واقعہ ہوا، وہ اس ظلم کا ذمہ دار بنتا ہے بحیثیت حکمران ہونے کے. لیکن قطعی طور پر نہ ہمیں اس کی وکالت کرنی چاہیے اور نہ ہمیں ان کو گالیاں دینی چاہیے. نہ ہمیں اس کی وکالت کرنی چاہیے اور نہ ہمیں اس کو گالیاں دینی چاہیے. ہمارے پاس اتنی نیکیاں کہاں کہ ہم قیامت والے دن اس کو دے کر پھر جنت میں جا سکیں. وہ بہرحال مسلمان تھا، بہرحال صحابی کا بیٹا تھا. اس کو کافر فاسق کر کے ہم اپنے گناہ نیکیاں اس کو کیسے دیں؟ ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں. تلک امت قد خلت، یہ امت گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا، جو تم کماؤ گے تمہیں ملے گا. ولا تسالون عما كانوا يعملون، نہ قبر میں نہ حشر میں تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان میں کون جھوٹا تھا اور کون سچا تھا، کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ مارکا کفر اسلام کا مارکا نہیں تھا. یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ درست بات نہیں ہے. کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ تھا اور کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ. اور اگر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن جائے تو اسلام گر نہیں جاتا. حضرت حسن بھی تو علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے، وہ بھی تو بیٹا تھا، لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا دیا. تو باپ کے بعد بیٹا بننے سے اسلام گر نہیں جاتا. البتہ یہ روش اچھی نہیں ہے. حضرت معاویہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہ جانے ان کے دل میں اور جو سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام جنہوں نے بیعت کی تھی ان کے دل میں کیا مصلحت ہوگی جس کے تحت انہوں نے یہ کام کیا. اس لیے نہ ان کو گالیاں دی جائیں، نہ ان کو گالیاں دی جائیں، نہ ان کی شان میں غلو کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ قوم گزر چکی، جو انہوں نے کمایا اس کا وہ جواب دیں گے، جو ہم نے کمایا اس کا ہم جواب دیں گے. حضرت شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا؟ میں کہتا ہوں دونوں حق پر تھے. بیچ میں ادھر بلوائیوں نے صحابہ کرام کو لڑوایا ہے اور ادھر کوفیوں نے ان کو شہید کیا ہے. دونوں حق پر تھے. آپ شامیوں کی جگہ بیٹھ کر دیکھیں، وہ کہیں گے میری حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، میرا حق بنتا ہے ان پر حملہ کرنا. آپ ان کی جگہ بیٹھ کر دیکھیں کہ دیکھو انہوں نے باپ کے پاس بیٹے کا نام لے دیا، ہمیں اس غلطی کو درست کرنا ہمارا حق بنتا ہے. دونوں کے پاس دلائل موجود ہے. اس لیے اجتہاد ہے، سوچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے اگر غلطی پر بھی ہو تو ایک اجر ملتا ہے اور اگر حق تک پہنچ جائے تو ڈبل اجر ملتا ہے. وہ لوگ کم از کم ایک اجر کے مستحق ضرور ہیں. کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حق پر کون ہے؟ فرمانے لگے ہمیں اللہ نے لیٹ پیدا کیا، اس وقت ہم نہیں تھے اور یہ ہم پر بڑا احسان ہوا. اللہ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا. تو کیا ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے کھیلنے سے نہیں بچا سکتے؟ تو نہ ہمیں اس میں گال گلوچ، سب و شتم اور نہ غلو، بلکہ ایک تاریخ ہے. اس پر نہ اسلام میں اضافہ ہوتا ہے نہ اسلام میں کمی آتی ہے. اسلام وہ جو آسمان سے نازل ہوا وہ اسلام ہے، اور وہ اس واقعے سے 50-51 سال پہلے بننا بند ہو چکا تھا، وہ اسلام ہے. اور جو واقعہ 50-51 سال بعد میں آتا ہے اس سے اسلام میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ اس پر دین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق